بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، تحریک انصاف کا قافلہ جسے علی امین گنڈا پور لیڈ کر رہے ہیں، اس وقت برہان انٹرچینج سے تھوڑا آگے کٹی پہاڑی تک پہنچا ہے۔ اس وقت بھی قافلے پر شیلنگ جاری ہے۔ قیدیوں کی ایک وین بھی دیکھی گئی ہے جسے کہتے ہیں کہ پہلے تحریک انصاف کے کارکنوں نے اپنے قبضے میں لیا لیکن پھر چھوڑ دیا۔ کچھ پولیس اہلکاروں کو بھی اپنے قبضے میں لیا لیکن پھر تحریک انصاف کے کارکنوں نے کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو چھوڑو، ہم آپ کے، لہٰذا ان کو بھی بحفاظت چھوڑ دیا گیا۔ تحریک انصاف کا قافلہ اتنی رکاوٹوں اور بندشوں کے باوجود برہان انٹرچینج سے آگے کیسے بڑھا؟ عثمان رانا ایک رپورٹر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ان کی پنجاب پولیس کے ایک اہلکار سے بات ہوئی جو وہاں پر تعینات ہے۔ اس نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور کے قافلے کے ساتھ 2.5 لاکھ بندہ ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے اور یہ برہان انٹرچینج سے آگے بڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ آج ڈی چوک پہنچیں، وہ آج صرف اسلام آباد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ڈی چوک نہیں پہنچنا چاہتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم 1 یا 2 کلومیٹر آگے بڑھتے رہیں گے، ہمیں ڈی چوک پہنچنے کی آج کوئی جلدی نہیں ہے۔ ابھی وہ لوگ کٹی پہاڑی پر موجود ہیں۔ بشرا بی بی نے آج اپنی گاڑی سے نکل کر کارکنوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کارکنوں کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عمران خان باہر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا یہ صرف میرے ہسبینڈ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس ملک کے لیڈر کے لیے ہے۔ میں اکیلی بھی آخری سانس تک یہاں کھڑی رہوں گی، اگر سب چلے بھی جائیں تو بھی میں یہاں پہ اکیلی کھڑی رہوں گی جب تک کہ عمران خان کو جیل سے رہا نہیں کیا جاتا۔ ATC عدالت نے آج فرد جرم عائد کرنی تھی جو ملتوی کر دی گئی، اور یہ باتیں اس وقت بہت میٹر کر رہی ہیں۔ راولپنڈی میں عمران خان کے علاوہ 200 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جس میں علیمہ خان بھی شامل ہیں۔ انہوں نے عمران خان کا پیغام باہر لوگوں تک پہنچایا تھا، اور بشرا بی بی جنہوں نے خطاب کیا تھا کہ باہر نکلیں تحریک انصاف کے کارکنوں کو۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور، ڈاکٹر عارف الوی، شہزاد کیسر اور بہت سارے لوگ ہیں، 200 کے قریب لوگ ہیں جن پہ مقدمہ درج کیا گیا۔ ٹیکسلا میں بھی عمران خان سمیت بشرا بی بی، ان کی بہن علی امین گنڈا پور اور دوسرے لوگوں پہ ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ ہزارہ سے بھی ایک قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہے جو ہزارہ انٹرچینج پر پہنچا ہے، اور آج اڈیالہ جیل کے گیٹ پھر کھلے ہیں۔ آج منڈے کا دن ہے جبکہ اڈیالہ میں ملاقات کے لیے 2 دن منگل اور جمعرات کا دن ہوتا ہے۔ 2 لوگ اڈیالہ جیل گئے ہیں جس میں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں۔ اڈیالہ جیل میں انہوں نے 2.5 گھنٹے سے زیادہ عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بارہ کر کہا ہے کہ عمران خان کی کال فائنل ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، البتہ مذاکرات چل رہے ہیں، جو بات بھی ہوگی بتا دیں گے۔ اور بیرسٹر سیف علی امین گنڈا پور کے پاس قافلے میں پہنچیں گے کہ کیا بات چیت ہوئی، اور شاید کچھ دیر میں اس کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ ادھر عظمیٰ مخاری نے لاہور کے حوالے سے کہا ہے کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے، سب کچھ بحال ہے، اور کافی حد تک لاہور میں چیزیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں، لاہور کے اندر راستے کھلے ہیں۔ تحریک انصاف لاہور کے صدر امتیاز شیخ نے کہا ہے کہ کچھ وقت میں ہم روانہ ہو سکتے ہیں پنڈی کے لیے، اسلام آباد کے لیے۔ انہوں نے اپنے کارکنوں سے کہا ہے کہ گرم کپڑے وغیرہ ساتھ رکھ لیں، ہم مختلف راستوں سے روانہ ہوں گے کیونکہ موٹر وے اور GT روڈ تو بند ہیں۔ تحریک انصاف ڈی چوک پہنچنے میں اپنا ٹائم لے رہی ہے، ان کو کوئی جلدی نہیں ہے، وہ آج صرف اسلام آباد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ڈی چوک نہیں پہنچنا چاہتے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اجازت چاہوں گی، جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔